مالک صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم بڑی صاحب. محترم آپ تو مالک ہیں, تو مالک کا سیکریٹ ایکٹ ہم پہ ہی لگانا ہے صحافیوں پہ. آپ تو خود صحافی ہیں اور ہم آپ کو دیکھ کے صحافت میں آئے ہیں. اور دوسری بات, جو اصل بات, کیا محمد مالک صاحب اپنے تجربے میں الیکشن 3 مہینے میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہوں گے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اب تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہے بڑی صاحب. اب تو خاص طور پہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈرامہ ہوگا سینسس والا, اور انہوں نے کانسٹنٹلی ایم کیو ایم سے شو ڈلوائی رکھا. اور جب رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا کہ جی سی سی آئی میں ہم اس کو اپروو کر لیں گے لیکن نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے, اسی دن میں نے شو کیا تھا. میں نے کہا تھا یہ ہوگا نہیں, یہ ایک رکھا جا رہا ہے کہ اگر تو عمران خان کے تب تک فیصلے ہو گئے, سزائیں ہو گئیں, پارٹی کا کچھ فیصلہ ہو گیا کہ وہ الیکشن میں آنے دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, پھر شاید سینسس والی چیز سامنے نہ آئے. لیکن اب آپ دیکھیں نا ٹائم فریم کیا ہو گیا. اب اسی ہفتے 8 دن کے اندر انہوں نے گورنمنٹ بھی چھوڑنی ہے. ہمیں بڑی سپیڈ سے توشہ خانہ کا فیصلہ نظر آ رہا ہے, جو آج بھی دیکھیں. آج گواہوں کی لسٹ بھی فائنل ہوگا کہ جی آپ نے آج نہیں پیش کیا تو فارغ ہیں آپ. فیصلہ لگ رہا ہے کہ 4-5 تاریخ سے پہلے ہو سکتا ہے فیصلہ بھی ہو جائے, لیکن اس کی سزا کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ڈسکوالیفیکیشن تو ہو جائے گی اگر سزا ہوتی ہے, لیکن سزا جس کا خیال ہے کہ امپیکٹ ہوگا پارٹی میں, پالیٹکس میں, وہ اگر May 29 یا اس میں ملٹری کورٹ سے یا اے ٹی سی سے ہو, اس کا ذرا مزاج ماحول کچھ اور بنے گا. سو آئی تھنک اب یہ چیزیں چل رہی تھیں تو انہوں نے ایک بیان دے دیا انٹرویو میں پرائم منسٹر صاحب نے. انہوں نے کہا جی یہ تو نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ہم نئے سینسس کے مطابق الیکشن ہوں گے. اچھا, ان کے وزیر نے کہا کہ لا منسٹر صاحب نے کہا کہ جی نئی حلقہ بندیاں بھی اگر ہوئیں تو صرف صوبوں کے اندر وہ رد و بدل ہو جائے گی, کانسٹیٹوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی, لیکن جو سیٹوں میں فرق پڑے گا, کیونکہ اندازہ یہ ہے کہ شاید پنجاب کی 7-8 سیٹیں کم ہوں, سندھ کو ایک ایکسٹرا مل جائے, کچھ بلوچستان میں زیادہ ایڈ ہو جائیں. میری ٹاپ ایک فنکشنری سے بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی اگر تو نوٹیفیکیشن ہوا تو پھر الیکشن کمیشن یہ نہیں کر سکتا کہ بس صوبوں کے اندر ڈیلیمیٹیشن کر دے اور جو سیٹیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں ان کو نام چھیڑیں, تو وہ پھر وہ سارا ایکسرسائز ہوگی. تو میں نے ان سے پوچھا اگر ساری ایکسرسائز ہوئی تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے کہ ہاؤسز ووٹ کر کے کہ اچھا جی آپ پنجاب کی اتنی نہیں, آپ پنجاب کی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں ہوں گی, جو سارا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی اس میں سائلنٹ ایریا, یہ تو پتہ نہیں تب ہوگا, سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا جیسے بھی ہوگا. تو مالک صاحب اس سے پہلے کہ قاضی صاحب آئیں, آئینی دلدل میں ڈالا جا رہا ہے. اچھا قاضی صاحب, مالک صاحب یہ میں آج دیکھ رہا تھا لاہور سیشن جج میں کتنے کیس پینڈنگ ہیں, مختلف اضلاع میں کتنے ہیں, ہائی کورٹ میں کتنے ہیں, سپریم کورٹ میں کتنے ہیں, اسلام آباد کے دلاور صاحب کی اپنی عدالت میں کیس کتنے پینڈنگ ہے. توشہ خانہ کی اتنی سپیڈ کے F-16 سے بھی زیادہ, اس کی بظاہر بادی نظر میں کیا وجہ نظر آ سکتی ہے؟ جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے یہی آپ کی بادی نظر وجہ ہے. اس پہ میں نے کیا کہنا آپ کو؟ دیکھیں سر, آپ سے ہم سیکھتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے باقاعدہ فگرز لی ہیں, ان کی عدالت میں کتنے ہیں, لاہور سیشن میں کتنے ہیں. آپ ہمارے سے سیکھتے ہیں بٹی صاحب, ہم ماضی سے سیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہمارے حکمران ماضی بننا چاہ رہے ہیں, سیکھتے کچھ نہیں ہیں. چلے اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں تو کیا ڈو یو تھنک پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ ہوگا, یا تحریک انصاف ختم ہو جائے گی تاخیر کرنے سے 6 مہینے یا سال؟ بٹی صاحب بات یہ ہے کہ اگر 6 مہینے کی تاخیر ہوتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ تاخیر صرف 6 ماہ کی ہوگی. میرا خیال ہے اس لیے اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی نامینیشن اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. ہمیں بڑا اچھا ایک آئیڈیا آ جائے گا, کیونکہ اب یہ دیکھیے پچھلے دنوں سے جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ قانون سازی کیا ہوئی ہے. اس قانون سازی میں آپ نے نگران گورنمنٹ کی پاورز بڑھائیں, اس قانون سازی میں آپ نے ایک فارمل رول دے دیا انسٹیٹیوشن کو کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر پراپرلی فارملی ایک پارٹنر بن جائے. آپ نے آفس بیئررز کو انسٹیٹیوشن کے جو آپ کی کاؤنسل بنی ہے, ایپیکس باڈی بنائی ہے آپ نے, فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس میں آرمی چیف خود موجود ہوں گے, امپلیمنٹیشن میں آفیسرز ہوں گے. یو اے ای, سعودی عربیہ, سب نے اس کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی کو ویلکم کیا ہے.
تو ان تمام چیزوں میں جب آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا امینڈمنٹ آ گئی، آرمی ایکٹ کی آپ نے امینڈمنٹ دیکھی، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی امینڈمنٹ آ گئی، آج کمیٹی میں چلا گیا ہے اس کی سینٹ کی، لیکن اس میں جو چینجز آئی ہیں، پیمرا کی چینجز آ رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ماحول آگے بن رہا ہے جہاں پہ تنقید بڑی مشکل ہوگی، بلکہ میں تو کہوں گا ناممکن ہو جائے گی، اور بہت زیادہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا سٹرکچر بن جائے گا، سویپنگ پاورز ہوں گی۔ میں جو دیکھ رہا تھا تو اس لیے یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے، اگر یہ الیکشن 6 ماہ ڈیلے ہوتے ہیں۔ مالک صاحب، میں یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن میرا ڈر ہے وہ تشنا نہ رہ جائے، آپ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ آتے ہیں حضور۔ یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو میں آپ سے 2 نئے نام پوچھوں گا، جو منشا صاحب کا آ رہا ہے اور ایک اور جج صاحب کا، مگر سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو چائنیز ماڈل ہے یہ لگتا ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور ہماری رولنگ اشرافیہ یہ سمجھتی ہے، if you let me borrow کرسٹوفر مارلوز لائن، کہ constitution and human rights are but ceremonial toys۔ آپ اسرائیل میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جوڈیشل پاور ایگزیکٹو لے گئی ہے، انڈیا میں دیکھیں illiberal democracy، فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاور سٹرکچر چینج کر رہا ہے، اور یہ رولنگ اشرافیہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈکوسلے ڈرامے، آئین وغیرہ جو خدا نخواستہ، اور یہ ہیومن رائٹس کو ایک طرف کرو، دے رن کاؤنٹر ٹو دیئر ڈیزائنس جو ہماری رولنگ اشرافیہ ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے قاضی صاحب کہ ہمارے ملک میں اشرافیہ اور عام آدمی میں فرق صرف پیسے کا ہے، سوچ کا نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کی بھی وہی سوچ ہے، اور جو ایک پجیرو اور اس میں 10 کروڑ کی گاڑی میں سے اتر رہا ہے اس کا بھی ذہن، ایجوکیشن لیول کا زیادہ فرق نہیں ہے۔ باہر کی ایلیٹ کا انٹلیکچوئل سپیریورٹی ہوتی ہے، یہاں سے فائنینشیل سپیریورٹی ہوتی ہے۔ جو چائنا ماڈل کی بات ہے، دیکھیے لوگ چائنا کا اینڈ پروڈکٹ دیکھتے ہیں کہ جی اتھارٹیرین ہے، سب کچھ ہے، آپ لیکن وہاں پہ میرٹ دیکھیں۔ اگر شی پن کو دیکھ لیں جو آج اتنے اسٹرانگ پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کا ایک رول آ گیا ہے، اور ان کے لیے کانسٹیٹیوشن چینج ہوا ہے، کہاں سے چلے ہیں؟ پہلے سیکرٹری، پھر پروونشل سیکرٹری، پھر وہ ساری چیزیں تمام مراحل سے گزرے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کے ڈپٹی پریمیئر ان کے آئے ہوئے تھے، وہ این ڈی آر سی کو ہیڈ کرتے رہے۔ این ڈی آر سی از لائک دا انسٹیٹیوشن ان چائنا۔ جو این ڈی آر سی کا چیئرمین ہے وہ پرائم منسٹر کے پریزیڈنٹ کے بعد 3rd اسٹرانگسٹ آدمی ہوتا ہے، سارے فنڈنگ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ بندہ این ڈی آر سی چلاتا رہا ہے، پی ایچ ڈی ان اکنامکس ہے۔ اچھا، آپ اسی طرح جب ان کے بندوں کو انڈیویجولی دیکھیں گے، وہ تمام بڑے ہائیلی کوالیفائڈ اور پروسیس سے گزرے لوگ ہیں۔ وہ جب آ کے ایک سسٹم بناتے ہیں نا، تو اس سسٹم کو چلانے میں میرٹ بہت بڑا ہے۔ ہمارے لوگ صرف وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سختی کی ہوئی ہے، کیسے بولنے نہیں دیتے، لیکن ان پٹ کی کوالٹی کی طرف کوئی غور نہیں کرتا۔ ان کا آپ انٹلیکچوئل اور وہ میٹیریل ان پٹ دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری طرح کے بیٹھے ہوئے مالک صاحب ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے، مگر ایک جو بھٹی صاحب نے سوال اٹھایا، کیونکہ آپ بھی یعنی ان سائڈ اندر کی خبر رکھتے ہیں ایز اے پروفیشنل، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گزر رہی ہے، جو بیت رہی ہے اپوزیشن پہ، یہ کل ہم پہ بھی بیتنے کی ایسی کوئی کہانیاں، اشارے ہیں آپ کی نظر میں مالک صاحب؟ جی بالکل ہیں، کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے وہ انگریزی میں کہتے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ یہ ایکو آ رہا ہے اپنی آواز کا، لیکن آپ یہ دیکھیے قاضی صاحب، بھٹی صاحب، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو کام اللہ کے ہیں وہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جو جہاں تک بندوں کی پلاننگ ہے، تو پلاننگ میں تو عمران خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا آنا بھی ٹھہر گیا ہے۔ اس پہ بھی کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، اور یہ ایک بڑی ایک کمپلیکیشن ہے، اور جو اب کچھ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے ان کے واپس آنے کی، میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہو بھی جائے گا تو وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک الیکشن ہوتا ہوا نظر نہ آئے، اور وہ بھی مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا مالک صاحب، ایک انسائیڈر دے دیں، اسلام آباد کی غلام گردشوں میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں، اور کیا آپ نگران حکومت 6 ماہ سے زیادہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ کس سیاسی جماعت کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں، یا انہی کا مستقبل روشن ہے جو سیاسی جماعتیں بناتے ہیں؟ نہیں، مستقبل تو ان کا ہی روشن ہے، اس لیے بھٹی صاحب کے دیکھیں، جو سب سے بڑا بوجھ تھا، سیاسی بوجھ، وہ عمران خان صاحب کا ویٹ ہے، سیاسی ویٹ، وہ ان کو اوپر سے کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ وہ تو اب انسٹیٹیوشن نے اٹھایا ہوا ہے نا، اور 9 مئی کے بعد تو سارا بوجھ انسٹیٹیوشن نے اٹھایا ہوا ہے۔ جو
جب انسٹیٹیوشن ان کا سب سے بڑا بوجھ اٹھائے گا تو کیا سب سے بڑے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے؟ ہو نہیں سکتا نا. ابھی اکنامیکل جتنی بیل آؤٹ ہوا ہے اس کے اندر ان کو پورا انسٹیٹیوشن کا سہارا لینا پڑا. خان صاحب بھی لیتے تھے, ان کو بھی لینا پڑا. پبلکلی انہوں نے مانا بھی ہے وزیر اعظم نے کہ جی ہمیں وہاں استعمال پوچھ ہوئی. ابھی جو آپ نے گرین انیشیٹو دیکھ رہے ہیں, ابھی منرل سمٹ دیکھ رہے ہیں, آپ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ تو کلیئر ایک پیٹرن سامنے نظر آ رہا ہے. سو آئی تھنک یہ ابھی فیصلہ جو ہے, یہ بڑے فیصلے مشاورت ان کی ہوگی, لیکن فیصلہ میرے خیال میں ان کا نہیں ہوگا. فیصلہ تھرڈ پارٹی ہی کرے گی جو سب سے مضبوط ہے. اور جہاں تک آپ نے کینڈیڈیٹ کا کہا, میری اطلاع کے مطابق ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ تو طے ہو گئے ہیں وہ, لیکن زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کا تاثر ہے زرداری صاحب سے. اور میرا خیال ہے ابھی تک یہی کولیشن کا فیوچر ڈسکس ہو رہا ہے یا یہی نظر آ رہا ہے. لیکن اگر میاں صاحب نے زیادہ کچھ ایکسپیکٹ کیا تو پھر ہو سکتا ہے فارچون سوئنگ کر جائے اور دوسروں کی لاٹری نکلے.